بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی تھی کہ جو کوئی محمد کو قتل کر دے، عمر نے کہا اس کام کو میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اور بعضوں نے اور بھی لکھا ہے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد کے قتل کے فکر میں ہوں۔ سعد نے کہا بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیرے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا، غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب، جن کا ذکر گزرا، دروازہ بند کیے ہوئے دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھلوائے، ان کی آواز سے حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے، وہ صحیفے بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولے، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے، یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا۔ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی تو آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مارتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ ہاں تو سن، بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا، اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کرنی ہے تو میری کرو اور نماز میرے لیے پڑھو۔
یہ پڑھ کر حالت ہی بدل گئی، کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا اے عمر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا، کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر سی جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا مسلمان مکے کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کی رحمت تھی۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بڑے صحابہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت تو بہتوں نے کی لیکن عمر نے جو ہجرت کی تھی اس کا ایک الگ ہی انداز تھا جی۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر کے اندر جو کوالٹی تھی وہ تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد جو کوالٹی میں چینجنگ آئی ہے، جو ان کے اندر خوبیاں بڑھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت تھی جی۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مقام حاصل کیا۔ اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے میرے حبیب میں آپ سے اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی اب اس کے بعد آپ میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہو گئے جی۔ تو سب سے زیادہ محبت دل کے اندر اتنی پیوست ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مینا سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ منظر یاد آ گیا تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کسی صحابی نے پوچھا کیوں پڑھی؟ کہا پتہ نہیں، بس میں نے اپنے حبیب کو دیکھا تھا پڑھتے ہوئے اس لیے پڑھی۔ سوچئے کہ محبت کا کیا عالم تھا، حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو قوت آپ کی خلافت سے ملی تھی تو آپ جس کام کو کرتے تھے مسلمانوں کی اور دنیا کی نظر ہوتی تھی کہ عمر کیا کر رہے ہیں، تو آپ جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو ہجوم تھا اور اس وقت آپ خلیفہ تھے، تو لوگوں میں شاید یہ بات پیدا ہو جائے کہ عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، لگتا ہے حجر اسود کا کانٹیکٹ اللہ سے ہے یا اس کے اندر خدا کی کوئی صفت موجود ہے۔ حضرت عمر نے یہ سوچا شاید لوگ اس بات پر آ جائیں اور یہ اندیشہ پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر، تو حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا اور کہا اے حجر اسود مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے اور اننی اعلم لا حجر، مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، اس کے علاوہ تیرے اندر کوئی صفت نہیں ہے، تو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ تو مجھے نقصان پہنچا دے، تو اتنا بھی بھلا نہیں کر سکتا کہ تو مجھے فائدہ پہنچا دے۔ ہاں میں نے اس لیے تجھے آج بوسہ دیا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔
یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے زمانے، جن کا نام لے کر جب نام لیا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے ماننے والے ہیں۔ تو آپ سوچیں حضرت عمر کو جو مقام حاصل ہوا تھا وہ کس وجہ سے حاصل ہوا تھا؟ جی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو جو مقام حاصل ہوا تھا وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کھانا لگا تھا، عبداللہ بیٹے ہیں، کہنے لگے، کھانے کے اندر لوکی تھی، کدو، کہنے لگے ابا جان مجھے لوکی پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر کا غصہ، حضرت عمر کا چہرہ غصے سے بھر گیا، رنگ بدل گیا۔ کہا عبداللہ آج کہا ہے، دوبارہ نہیں کہنا، کیونکہ میرے حبیب کو سب سے زیادہ کدو پسند تھی۔ نہیں کھانا ہے چھوڑ کے چلے جا، لیکن اس کھانے کو برا نہیں کہنا، اس لیے کہ یہ کھانا میرے حبیب کو پسند تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ جو کہ آپ کی بیٹی تھی صفیہ، حفصہ کہنے لگی کہ ابا جان، دونوں امہات المؤمنین میں مشورہ ہوا جب آپ خلیفہ تھے اور اس وقت مسلمانوں کے اندر مال غنیمت بہت آیا کرتا تھا، اس کے باوجود آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جو جوتا پہنتے تھے، جوتی مبارک، وہ جوتے بھی پھٹے ہوتے تھے، امامہ بھی پھٹا ہوتا تھا، سادگی کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان اب تو خوشحالی ہو گئی ہے، اب تو فارغ الباری ہو گئی ہے، اب آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ایران اور روم کی وفود آ کر آپ سے ملا کرتے ہیں، یا ابا جان اب تو ایسا کریں کہ اچھے کپڑے پہن لے، اچھا امامہ لگا لے، اچھے جوتے میں آ جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں سمجھتا تھا کہ لوگ جاہل ہیں، لیکن آج پتا چلا کہ تم لوگوں کے اندر بھی ابھی کمی موجود ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ تھے، کئی کئی چاند نکل جایا کرتا تھا، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر عائشہ سے کہنے لگے عائشہ تو وہ وقت بھول گئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نے ڈبل قالین بچھائی تھی اور اللہ کے نبی رات بھر سوتے رہے، حضرت بلال کی اذان پر آپ کی آنکھ کھلی اور کہا عائشہ آج تم نے میری رات خراب کر دی، کیا تو وہ وقت بھول گئی؟ پھر حضرت حفصہ سے کہنے لگے حفصہ کیا تو بھول گئی کہ تیرے پاس اور محمد الرسول اللہ کے پاس ایک کپڑے ہوتے تھے دن کو پہننے کے لیے اور رات کو اوڑھنے کے لیے، آج مجھے آ کر تو نصیحتیں کر رہی ہے؟ یہ تھا عشق رسول کا وہ سرچشمہ، یہ تھا محبت کا وہ انتہا جس کی وجہ سے حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام دیا ہے۔ جی تو ہم سب بھی بن سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ اللہ کل تھا وہ اللہ آج بھی ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم ان کنتم مؤمنین پکے ٹھکے ایمان والے بن جائیں، اور پکے ٹھکے مومن وہ بھی بنیں گے جب ہمارا دل عشق رسول سے سرشار ہوگا، ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پکی ہوگی۔ جی نہیں تو وہی عمر تھے، جب نکلے تو احمد کے دشمن تھے جانب، لیکن جب آئے تو بن گئے خلیفہ وہ ثانی۔ جی دوسرے خلیفہ بن گئے، جب نکلے تھے اللہ کب کس کو ہدایت دے دے اور کب کس کا کایا پلٹ دے بول نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ آج ایک بیچارے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں پیسے بانٹا کرتا تھا اور آج دیکھیں مسجد کے باہر پیسے لینے والے بن گئے۔ تو وقت بول کر نہیں آتا کہ کیسا پلٹے گا، پلٹ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان میں بیٹھے ہوئے کن سے کام لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے موقع پر جو دیے گئے خطبے ہیں اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، آپ نے کہا جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دیں، اور آپ نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے جس سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور جس سے تم جا کر کہو گے وہ تم سے زیادہ دین پر ثابت قدم رہنے والا اور دین کا فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اسی لیے اللہ کا یہ دین ہے،
اس کو جتنا پھیلاؤ گے اللہ رب العزت تمہارا مقام اتنا ہی بڑھائے گا. جی تو ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز، اپنے اقارب کو دین کی دعوت دے، مسجد میں آنے والا بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.